دور جدید کا انسان انفرادی و اجتماعی زندگی میں مسلسل اطمینان و سکون کی تلاش میں ہے۔ ایک کے بعد ایک طریقے زندگی آزمانے کے بعد دنیا کا ہر نظام زندگی اسے عدل و انصاف اور سکون زندگی عطا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ آج سماج اخلاقی بے راہ روی، جنسی آوارگی، منشیات کی بڑھتی ہوئی وبا اور فاسد نظام تعلیم سے بے چین و پریشان ہے۔ کتنے ہی نظریات ان بیماریوں کے لیے تلاش کیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی نظریہ انسانی سماج کے درد کا مداوا نہ کر سکا۔ خالق انسان نے روز اول سے ہی انسان کو اسلام جیسا ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام حیات عطا کر رکھا ہے، جس نظام زندگی پر چل کر انسان تمام انفرادی و اجتماعی مشکلات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس یہ مشفق و عادلانہ نظام حیات موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ بھی اس نظام کے قیام سے محروم ہے اور دوسری انسانیت تک بھی اس خدائی نظام کو پہنچانے سے قاصر ہے۔ اسلام کے اس عظیم اور عادلانہ نظام کو اپنے قول و عمل سے اجاگر کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں طلباء اور نوجوانوں کو بنیادی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ طلباء و نوجوان ہی کسی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں اور کسی بھی مشن کی کامیابی میں ہر اول دستہ۔ انہیں طلباء نوجوانوں کی صورت میں ریاست جموں کشمیر کے حدود کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ جموں کشمیر کے نام سے 1977 میں ایک طلبہ تنظیم وجود میں آئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ 1977 میں باضابطہ طور پر قائم ہوئی۔ پہلے اس کے عبوری ناظم اعلیٰ مقرر کیے گئے، بعد میں ارکان سازی ہوئی اور ارکان سازی کے بعد جمعیت کا دستور باضابطہ طور پر ارکان کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے اسے منظوری دے دی، اور اس کے بعد اسی دستور کے مطابق ناظم اعلیٰ کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ تو سب سے پہلا ناظم اعلیٰ جو منتخب ہو کر آیا وہ محترم محمد اشرف صحرائی صاحب تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی عبوری ناظم اعلیٰ تھے۔ تو اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ نے ریاست کے قرب جوار میں اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ نوجوانوں میں اسلامی بیداری اور طلباء میں اسلامی بیداری اور انہیں تحریک کی طرف راغب کرنا، بالخصوص قرآن و سنت کی طرف انہیں دعوت دینا، یہ اس تحریک کا کام بن گیا۔ تو یہ تحریک بڑی سرعت کے ساتھ ریاست کے قرب جوار میں پھیل گئی۔ یہاں کے کالجوں، یونیورسٹیز اور دیگر اداروں میں، تعلیم گاہوں میں اس تنظیم کی اکائیاں قائم ہوئیں، اور باہر بھی نوجوان بڑی تعداد میں اور طلباء بھی بڑی تعداد میں اس تحریک کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ اس کے بعد 70 کی دہائی کے آخر میں اس تنظیم کا باضابطہ طور پر ایک سالانہ اجتماع ہوا۔ اس سالانہ اجتماع میں طلباء تنظیموں کے بہت سارے نمائندے، بین الاقوامی طلباء تنظیموں کے نمائندے، ہندوستان کی طلباء تنظیموں کے نمائندے تشریف لائے، اور اس طرح سے جمعیت کا عام تعارف ہوا، اور اسلامی جمعیت طلباء ایک طلباء تنظیم کی حیثیت سے ایک مؤثر آواز بن کر سامنے آئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ الہی حیات آفرین پیغام کو ریاست کے طلباء اور نوجوان طبقے تک پہنچانے کا کام انجام دے رہی ہے، تاکہ ان کی علمی و جمع صلاحیتوں کو نکھار کر اور ان سے فائدہ اٹھا کر انہیں اسلامی نظام حیات پر مبنی ایک بہتر سماج کی تشکیل میں صرف کیا جائے، اور مادہ پرستانہ نظام کے مضر اثرات سے ملت کے جوہر قابل کو بچا کر ایک مکمل اور ہمگیر صالح نظام تعلیم کے قیام کے لیے سرگرم ہو جائے۔ جمعیت ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے اور ایک پکار ہے۔ اللہ
اور اس کے رسول کی طرف۔ جمعیت منزل بمنزل ہے روا، کاروان جمعیت منزل بمنزل ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء کا نصب العین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء جموں و کشمیر کا نصب العین بنیادی طور حصول رضائے الہی ہے۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے جو طریقہ کار جمعیت نے اختیار کیا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر۔ اسے دو نقطے واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ وابستگی کا واحد محرک صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی آخرت کی بہبود اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے ہی جمعیت سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر جمعیت کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں اسے کوئی دنیائی فلاح و صلاح بھی مل گئی، دنیائی خیر بھی مل گئی تو یہ سونے پہ سہاگا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جمعیت کے ساتھ وابستگی فلاح آخرت اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں جمعیت کی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہوگی۔ اسلامی جمعیت طلباء کا جو کام ہوگا اس میں اساس جو ہوگی، کام کرنے کی اساس جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو ہے وہی اساس ہوگی کام کرنے میں۔ یہ تو پہلی شرط ہے اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری چیز جو اسلامی جمعیت طلباء کے حوالے سے طریقہ کار میں درج ہے وہ یہ چیز ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء اخلاقی حدود کی پابندی کرے گی، یعنی اخلاق کی حدود جو ہے ان کو کبھی بھی فلاندہ نہیں جائے گا۔ تیسری چیز جو اسلامی جمعیت طلباء کے دائرہ کار میں درج ہے اور جس کی زبردست پابندی کرنی پڑے گی تبھی اسلامی جمعیت طلباء اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب ہوگی اور دستور کا پالن ہوگا، وہ یہ چیز کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء پرامن اور تعمیری ذرائع استعمال کرے گی۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے فساد فی الارض رونما ہوتا ہو یا جس سے طبقاتی کشمکش یا گروہی تصادم یا کسی بھی قسم کا کوئی فساد رونما ہوتا ہے تو اس کام میں کبھی بھی ملوث نہیں ہوگی۔ تو چوتھی چیز جو ہے اسلامی جمعیت طلباء کے دستور میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے وہ کہ ایکٹیو پولیٹکس ہے، یعنی عملی سیاست جو ہے اس میں اسلامی جمعیت طلباء حصہ نہیں لے گی۔ تو اسلامی جمعیت طلباء ایک نرسری ہے جہاں پہ گروم ہوتے ہیں لڑکے تاکہ زندگی کے ہر ایک فیلڈ میں وہ چیز استعمال کرے پھر جو ان کو صلاحیت مہیا ہوں گی اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے، تو اس حوالے سے سیاست کے داؤ پیش سے تو پوری طرح باخبر ہوں گے لیکن کبھی بھی ایکٹیو پولیٹکس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اسلامی جمعیت طلباء کا مقصد طلباء تک اسلام کی صحیح دعوت پہنچانا اور ان میں دین کا صحیح فہم و شعور پیدا کرنا۔ The basic purpose of Islamic Jamiat Talaba is to assemble the students of the valley for a change in the society for the righteous cause. It tries to wake up or assemble the intellectual class of the society for promoting the real values of education and for making the student community understand the real value of life. اسلام کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی رغبت دلانا اور طلبی کی سیرت و کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ طلباء قرآن مقدس کی تلاوت کے اصول یعنی علم تجوید، قرآن فہمی، تحریک شعور، تقوی، حلم، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، والدین سے محبت اور شفقت، خدمت خلق اور انفاق وغیرہ جیسے صفات عالیہ سے متصف ہونے چاہئیں۔ موجودہ نظام تعلیم کے فاسد اثرات سے طلباء کو آگاہ کرنا اور انہیں ان اثرات سے بچانے کی کوشش کرنا، اخلاقی بگاڑ، جنسی بے راہ روی اور ذہنی و فکری انحطاط کے خلاف آواز بلند کرنا اور ممکنہ حد تک اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنا۔ طلباء کو اپنی صلاحیتوں کو جو متنوع ہوتی ہیں، ڈائیورس ہوتی ہیں، زندگی کے مختلف شعبے اور مختلف فیلڈز جو ہیں ان میں ان کا استعمال کرنا ہوگا
اور جمعیت کو یہ جو دوری ہے یا یہ جو ابھی دکھائی دے رہا ہے کہ ملت ابھی اسلام کے اس آفاقی اصول اور آفاقی اس تہذیب کو ابھی یہ ریپرزنٹ نہیں کر رہی ہے، اور دنیا ابھی اس اصل تہذیب سے ناآشنا ہی ہے، اور ابھی بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، خود امت کے اندر سے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا تحریکات اسلامی کو اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہے ان کو بھی ہے۔ تو ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سارے چیلنجز کو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے بہتری اور کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لیے ان طلباء کو مختلف شعبوں میں کمیٹیڈلی بہت کام کرنا ہوگا، اور جو ذمہ داران جمعیت ہیں، جو قیادت ہے ان کی یا ابھرنے والی قیادت ہے، اس سے اس بارے میں بہت کچھ منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور ایسے تعلیمی اور تربیتی نظام قائم کرنے ہوں گے جو طلباء کو اور اسلامی جمعیت طلباء کے افراد و ارکان کو اور کارکنان کو معاشرے میں مختلف جو شعبے ہیں، معاشرے کے مختلف جو پہلو ہیں، ان میں قیادت کے مقام پر یہ فائز کریں۔ جمعیت اپنے قیام کے بعد سے نوبنو سرگرمیوں کے ذریعے اپنے نصب العین اغراض و مقاصد کے حصول میں سرگرم عمل ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء ریاست بھر کے طلباء کے درمیان ایسے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے کہ جن پروگرامز کے ذریعے سے طلباء کی دینی اور اخلاقی حس بیدار ہو جائے، تاکہ وہ مستقبل میں ایک تو اسلام کے تئیں اپنی ذمہ داریاں انجام دے، اور انسانیت کے تئیں جو ذمہ داریاں ویسے طالب علم ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے۔ اجتماعات ہفتہ وار، پندرواڑہ اور ماہانہ۔ ارکان و رفقا کے لیے یہ اجتماعات دعوتی، تربیتی اور تنظیمی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ فی الوقت اسلامی جمعیت طلباء جن سرگرمیوں کو انجام دے رہی ہے ان میں اجتماعات ہیں جس کے تحت طلباء کو ہفتہ وار اجتماعات میں، پندرواڑہ اجتماعات میں اور ماہانہ اجتماعات میں ان کی علمی اور دینی تربیت ہوتی ہے۔ ماہنامہ پیام اسلامی جمعیت کا ترجمان ہے۔ تربیتی کیمپس، سمپوزیم اور سیمینار کا انعقاد، مقابلہ جات، مضمون نویسی، قرارات، نعتیہ، شعر و شاعری وغیرہ۔ جمعیت کی موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ ایک صحیح معنوں میں اب ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا روپ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ٹیلنٹ سرچ ٹیسٹس دیکھتے ہیں، سیرت ٹیسٹس دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ دیکھتے ہیں، سائیکل ریس اور ٹورنامنٹس کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو ان سب پروگرامز میں ان کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں اسلامی جمعیت طلباء ٹیلنٹ سرچ ٹیسٹ کے تحت ایک خصوصی سرگرمی کا اہتمام کرتی ہے، جس میں طلباء کے ٹیلنٹ کو ابھارا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہر سال طلباء حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح احترام اساتذہ عنوان کے تحت ریاست بھر میں ایک مہم چلائی جاتی ہے، جس مہم میں طلباء کے اندر ان کے اساتذہ کے تئیں احترام کے جذبے کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء اس وقت ریاست جموں کشمیر کی سب سے قدیم، سب سے بڑی اور سب سے منظم طلباء تنظیم ہے۔ وادی کے دلکش و خوبصورت نظاروں سے لے کر اوڑی کے سبززاروں تک، لولاو کی وادیوں سے لے کر پیر پنچال اور ڈوڈا کی سنگلاخ پہاڑیوں تک اسلامی جمعیت طلباء کے نشان پیوست ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریکات اسلامیہ کے لیے اسلامی جمعیت طلباء ایک فیڈنگ سینٹر ہے، اور اسلامی جمعیت طلباء نے وہ کردار، وہ عمل امت اسلامیہ کے سامنے رکھا جس کے لیے امت اسلامیہ صدیوں سے تڑپ رہی تھی، آرزو کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریکات اسلامیہ میں اسلامی جمعیت طلباء جو یوتھ آرگنائزیشن ہے، نوجوان طلباء کی تنظیم ہے، جن کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ اسلامی بیداری کا کام کریں، نوجوانوں کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے کردار اور عمل کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور عالمی اسلامی تحریکات کے لیے یہ لیڈرشپ فراہم کریں۔ الحمدللہ آج تک اسلامی جمعیت طلباء نے یہ کام بخوبی انجام دیا ہے، اور امید
قیادت کی جانی چاہیے، اور ہم اس بارے میں پر امید ہے کہ آگے بھی اسلامی جمعیت طلبہ تحریکات اسلامیہ کے لیے قیادت کی فراہمی میں ہر اول دستے کا رول نبھائے گی۔ ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنی مشن اور نصب العین میں کامیاب فرمائے۔ ریاست جموں کشمیر کے سماج کی تشکیل نو اسلامی جمعیت طلبہ کا پیغام ہے۔ ریاست کے روشن مستقبل کی ضمانت اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھ ہے۔ جمعیت آپ کی روحانی اور جسمانی سکون کا سامان بھی ہے اور آپ کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی کامیابی بھی۔ طلبہ جو بھی کام انجام دیتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان سب کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی کامیابی کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب ہی ممکن ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ المستعان ریاست جموں کشمیر میں بالعموم، مسلمانان جموں کشمیر کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مستقبل اسلام کا ہو اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنا وہ منصبی کردار ادا کرے جو اس کا دستور یا اس کی جو آرگنائزیشن کا جو سبب وجود ہے تو وہ پورا ہو جائے۔ یہاں آپ کی دنیاوی و آخری حیات کی فلاح بھی ہے اور یہاں آپ کی جد و جہد کی بازیافت بھی۔ لہٰذا آئیے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارواں میں شامل ہو جائیے اور اپنے دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرمند ہو جائیے۔ جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے، جب تک ہے سلامت سر میرا صلائے شہادت زندہ ہے۔ قانون یہودا ختم ہوا، انجیل بھی ہے تحریف شدہ۔